السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، آئی ایم علینا شگری۔ ناظرین، آج پارا چنار میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، خواتین کے امام بارگاہ کے نزدیک دھماکہ ہوا، ہلاکتوں کی تعداد انیشلی 22 بتائی گئی اور 22 سے اس وقت جو ہے وہ زیادہ ڈیتھ ٹول کہا جاتا ہے کہ سٹینڈ کرتا ہے۔ کافی افراد کی تعداد زخمیوں کی بھی سامنے آئی اور زخمیوں کی حالت کے بھی حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کورسپونڈنٹ سے بھی رابطہ کر سکیں، بٹ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم نے 5 مارچ کو جو ایک فائنل میچ کرایا گیا لاہور میں اور سیکیورٹی اس کے انتظامات اور اس کو یقینی بنایا گیا، ہر طرح سے اس کو سکسیسفل بنایا گیا، اور اس کے بعد سے اب تک جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران رد الفساد جو آپریشن ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا، دہشت گردوں کے خلاف جگہ جگہ کارروائیاں، کومبنگ آپریشنز ملک بھر میں جاری ہیں، اریسٹ اور دہشت گردوں کی اریسٹ بھی سامنے آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بٹ یہ پہلا واقعہ ہے جو 5 مارچ سے لے کر اب تک کے دوران جو ہے یہ پیش آیا اور اس میں ہلاکتوں کی تعداد انتہائی بڑی ہے۔ ایک جان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، نہ کہ چودھری نثار صاحب، اور ہم شروع سے ہی آج جب یہ واقعہ پیش آیا تب سے ہم اب تک منتظر تھے کہ چودھری نثار صاحب شاید پریس کانفرنس کر کے عوام کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیں گے، اور کیا وہ جواز پیش کرتے ہیں وہ تو کچھ نئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کو لگتا ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت ابھی صورتحال بہتر ہوئی ہے، جہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے اسٹریٹجی چینج کی جا رہی ہے، اور اسٹریٹجی میں اب جو ایک بلاسٹ ہوتا ہے اس میں ڈیتھ ٹول کہیں ہمیں زیادہ کیجولٹیز نظر آتی ہیں پچھلے سالوں کی نسبت، تو وہ چودھری نثار صاحب انفارچونیٹلی اگنور کر دیتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی کی اس وقت اپڈیٹ آج پروٹیسٹ کرنا تھا کہ الیکٹرک اور حکومت کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور ساتھ ساتھ اضافی بلنگ کے خلاف جو احتجاج ان کا کراچی میں اس وقت بھی بہرحال جاری ہے، لیکن انہوں نے جو پروٹیسٹ اسٹیج کرنا تھا ان کو آج کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں پولیس کی جانب سے اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کافی حرکت میں آ گئی، ان کا احتجاج جو ہے وہ ناکام بنانے کی کوشش پولیس کی جانب سے کی گئی۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر رہنما حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر 3 کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور اس کے تمام ویژولز جو ہے آپ ٹی وی سکرینز پہ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک تھا، بیکاز یہ اگین ہر شہری کا ایک رائٹ ہے، ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اور جمہوری ایک دور میں ان کو پروٹیسٹ کرنے کا ہمیشہ سے ایک رائٹ حاصل ہے، حق حاصل ہے، وہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا اس حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ بٹ ساتھ ساتھ اس ہفتے کی جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور جو ایک ٹاپ سٹوری نظر آئی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عاصم کو 19 ماہ بعد رہا کر دیا گیا، عدالتی احکامات کو فالو کرتے ہوئے ہی ڈاکٹر عاصم حسین پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کو 19 ماہ بعد رہا کیا گیا۔ ان پہ جو کرپشن کے 2 مقدمات تھے اس حوالے سے ان کی رہائی کے احکامات جو ہے سامنے آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ شرجیل انعام میمن صاحب بھی جو کچھ عرصے پہلے پاکستان جن کی وطن واپسی ہوئی ہے، انہوں نے بھی آتے کے ساتھ ہی کہا تھا کہ نیب جو ہے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ڈر ہے کہ ان کو اریسٹ نہ دوبارہ کر لیا جائے، کیونکہ انیشلی جب وہ لینڈ کیے تھے تب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا بریفلی اور پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ تو گزشتہ روز بھی جو سماعت ہوئی، شرجیل انعام میمن صاحب کے وکلا جو ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے بھی یہی دلائل پیش کیے، اور ان کو قبل از وقت گرفتاری سے پہلے ان کو ضمانت بھی اس وقت بیل حاصل ہو گئی گزشتہ روز سے ہی۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے بیکاز کراچی آپریشن ہمیشہ بڑا لائم لائٹ میں رہا ہے۔ ایک پیس تھی جس کے اکارڈنگلی ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت انکشافات سامنے آئے، ویڈیو کنفیشن سامنے آئے، جے آئی ٹیز کی ریولیشنز بڑی حیرت انگیز ہوتی تھی، عوام پریشان تھے، لیکن اس کے بعد جو ایک رہائی کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے جن پر الزامات جنہوں نے فیس کیے، وہ کیا میسج دے رہا ہے؟ کراچی آپریشن اس پورے سیناریو میں کدھر گیا، جس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ السلام علیکم جن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ السلام علیکم درانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم عادل شیخ صاحب، جو ہمیں کچھ دیر میں کراچی سے جوائن کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں گے جانا چکزئی صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، آپ سے کچھ دیر میں۔ جنرل صاحب، آئی ول بگن ود یو سر۔ سر، یہ سب سے پہلے ہم ایان علی کا کیس، تمام عوام جو ہے وہ اس وقت بالکل دنگ ہے، حیرت زدہ ہے کہ ایان علی جنہوں نے منی لانڈرنگ کے کیس میں سب چیزیں سامنے تھیں وہ پاکستان سے باہر چلی گئیں۔ شرجیل انعام میمن صاحب اگین ان کے حوالے سے بھی بڑے چارجز تھے، حامد سعید کاظمی صاحب
ان کی بھی رہائی کا عمل سامنے آ گیا. ڈاکٹر عاصم حسین صاحب 19 ماہ بعد وہ بھی رہا ہو جاتے ہیں. بڑے ریولیوشنز GITs کا جو میں نے ذکر کیا سر, ویڈیو کنفیشن تھا, نثار مرائی, منظور کاکا, تمام چیزیں تھی سر. اسلحے کی کھیپ کراچی سے برآمد ہونا, کراچی آپریشن کی اتنی تمام ایک ریپڈ پیس میں رزلٹ سامنے آنا, ایک دم سے رہائی کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے سر, کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہی میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹ جائیں, اور عام آدمی کو تو بہت ساری تفصیلات پتہ نہیں ہوتی. سو ان کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عدالتوں نے چھوڑا ہے اس لیے کہ جھوٹے کیس تھے, تو وہ عام آدمی یقین کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, اس کے سامنے کوئی حقائق نہیں ہوتے. اور پھر جن لوگوں نے یہ تحقیقات اور چیزیں کی ہوتی ہیں ان کو رسوا کیا جاتا ہے. عام آدمی کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹے کیس بنائے تھے, یہ ہمارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. اب ایان علی کا کیس تو اتنا واضح سامنے کیس تھا, کوئی اس میں تحقیقات والا تو قصہ ہی نہیں تھا کہ ایک عورت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور اس کو پھر انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے بچایا گیا. اس کو جو چھوڑنے کے لیے لوگ وہاں سی آف کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کی آئیڈینٹیٹیز بھی پتہ تھی کہ کتنے اثر رسوخ والے کون لوگ ہیں. اور بعد میں جس طرح اس کو ٹریٹ کیا گیا, جس طرح وہ اس کو کھانا جاتا تھا, اور جس طرح VIP ٹریٹمنٹ اس کو ملتا تھا, جس طرح اس کو پروٹیکشن میں رکھا ہوا تھا جیل میں بھی اور پھر بعد میں, وہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی تھیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا ہاتھ ہے جو اس کو پروٹیکشن دے رہا, اور وہ ہاتھ گورنمنٹ کا تھا. اور سر وزیر داخلہ, لیکن ساتھ ساتھ جنرل صاحب اگر ہاتھ گورنمنٹ کا تھا, وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ بلاول اور ایان علی کے ایئر ٹکٹس جن سے خریدے جاتے ہیں, جن اکاؤنٹ سے پیمنٹس ہوتی ہیں, وہ ایک ہی اکاؤنٹ ہے. وہ ایک اکاؤنٹ, وہ سب کو پتہ ہے. دیکھیں سر کیوں نہیں ہوا پھر؟ نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت خود بذات خود حکومت کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں. ان میں اس وقت پاناما کا کیس چل رہا ہے. اگر پاناما کے کیس میں پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور یہ اکٹھے ہو جاتے PTI, تو حکومت شاید قائم نہ رہتی. یہ بھی بڑا واضح کیس ہے, صاف ستھرا, اور اس کیس کا بہت پہلے سے کوئی حل نکل آیا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے پنجاب کے لوگ جو تھے, شوکت بسرا, وہ چند, ندیم افضل چند وغیرہ, یہ لوگ وہ ہیں صاف ستھرے لوگ تھے. انہوں نے اس زمانے میں بہت کہا کہ جی یہ بالکل اب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, یہ کیس صاف ستھرا کیس ہے جو ثابت کرنا مشکل نہیں ہے, اور اگر حکومت نے اس میں بچ بچا کی کوشش کی تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے. بہت دفعہ ان سے کہا کہ نہیں, یہ پیپلز پارٹی کا مزاج رہا نہیں ہے, لیکن وہ مانے نہیں. اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ اس کو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ میں TORs یہ وہ اس کے چکر میں الجھا کے وہ کیس برباد کر دیا, اور بالآخر بعض پارٹیاں عدالت میں چلے گئیں. اب عدالتیں جو ہیں وہ کوئی تحقیقاتی کمیشن نہیں ہوتے, نہ ہی تحقیقاتی نظام ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جس طرح نیب تحقیقات کرتا ہے اس طرح کی کوئی تحقیقات کر سکیں. عدالت حق بجانب ہوگی اگر وہ کیس واپس بھیج دو کہ جی کہ اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں, پاناما کا کیس جو اب نیب دوبارہ اس کو ہم آرڈر دیتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں, آپ کیا کریں گے؟ تو یہ تو ہیں حالات. اب ہوا یہ ہے, ہر کیس کی اپنی ایک نوعیت ہے جو پتہ ہے. FIA نے سارا کیس حج والا انویسٹیگیٹ کیا تھا, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب نے سو موٹو نوٹس لے کے تو اس کو پرسو کیا تھا, اور بڑی کوشش ہوئی اس زمانے میں بھی. اس کے وہ جو انویسٹیگیٹر بدلے, ایک کو گلگت کی طرف پوسٹ کر دیا, ایک وہ DIG ہوتے تھے, لیکن بہرحال اس کی انویسٹیگیشن ہوئی. جج کے سامنے سارے ثبوت رکھے گئے, 14 سال آپ دیکھتے ہیں قید کی سزا ہو گئی, اور اب جب آج اپیل میں آئے ہیں تو ثبوت ہی غائب ہے اس میں سے, گواہی کوئی نہیں نکلا. بالکل ٹھیک ہے, کدھر گئے وہ لوگ؟ جنرل صاحب کافی چیزیں, کیونکہ سندھ اتھارٹی کی وہ فائلیں بھی تھی ہزاروں کی تعداد میں. شرجیل میمن کا باقی قصہ چھوڑ دیں, جو اس کے نون ذرائع ہیں آمدن کے, جو اس کو تنخواہیں ملتی تھیں, جسے میں لکھ کے دیتا ہوں, اگر شرجیل میمن ان پیسوں میں اس تنخواہ کے ساتھ اپنے خرچے پہ 8-10 دن سے زیادہ انگلینڈ میں رہ لے تو میں مجرم ہوں اس کا. لیکن وہ 1.25 سال وہاں رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اور عیاشی کی زندگی, شرابیں بھی ساتھ چلی ہیں, سڑکوں پہ لان تان گالیاں بھی کھائی ہیں انہوں نے, اور صرف اکیلا نہیں تھا, ساتھ 3-4 اور ابھی واپس آئے ہیں نا, کسی کو کچھ ان کو گارنٹیز ملی ہوں گی. میں دراری صاحب آپ کی اجازت سے اس وقت ڈاکٹر فرید براچہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں آن کال, سینئر رہنما جماعت اسلامی کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ کراچی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جماعت اسلامی نے ایک
ایم شور کہ پرامن احتجاج کرنے کی جو کہ حق حاصل ہے ہر سیاسی جماعت کو. آپ لوگ نے احتجاج کرنا تھا, وہ احتجاج جو ہے اس وقت ایک انتشار کی صورتحال ایک پیش کر رہا ہے اسکرینز پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری طرف سے تو پرامن تھا, کراچی کے لوگوں کے مطالبات کے حق میں تھا, کوئی ہماری طرف سے وائلنس نہیں ہے. لیکن حکمران جو ہے وہ اس حد تک اندھے ہو گئے ہیں عوام دشمنی میں کہ انہیں کوئی سمجھ اور سجھائی نہیں دیتی. کرپشن ان کی رگو پہ میں اتری ہوئی ہے اور عام آدمی کے مسائل سے انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ اب پہلے کی طرح سے اسی طرح سادہ رہیں گے کہ ہمیں ووٹ دے دیں گے. لیکن اب ووٹ لینے آسان نہیں ہے. اب یعنی جماعت اسلامی کا ایک پرامن احتجاج ہے اور ایک ایسے ایشو پہ ہے کہ جس کا وفاقی حکومت سے تعلق ہے اور اسے حل ہونا چاہیے. لیکن آنسو گیس, لاٹھی چارج, پھر اس کے بعد مسلسل گرفتاریاں اور پھر جو ریاستی اور فسطائیت کے ہتھ کنڈے ہیں وہ سارے استعمال, تو حکومتیں بے نقاب ہو رہی ہیں. یعنی یہ ہے کہ اگر یہ اسی دور کے اندر عوام کو پہنچائیں گے تو عوام بھی پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ماضی کے اندر ان کے ساتھ ہوتا رہا. بٹ ڈاکٹر صاحب, نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں ہمیں عوامی حمایت حاصل ہے, اگلے الیکشنز بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہی جیتیں گے, سندھ کا رخ کرتے ہیں, بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کر دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں صورتحال ان کو تو بری نظر ہی نہیں آ رہی. لیکن لوگ اب اس طرح سے نہیں رہے جیسے ان حکمرانوں کا خیال ہے کہ ہماری جیب میں ووٹر پڑا ہوا ہے. یعنی یہاں تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ نظر نہیں آ رہی, گرمی نظر نہیں آ رہی اور اس میں حکومتوں کے جھوٹے وعدے نہیں نظر آ رہے, لوگوں وہ کرپشنیں نہیں نظر آ رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں جس طرح سے ان پر. اور پھر یہ کہ یہ تو ایسے یعنی ہے کہ انہیں تو ملک کے نظریے کا بھی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا نظریہ کیا ہے, پاکستان کس لیے بنا تھا. تو اب ایسی حالت کے اندر یہ کس طرح سے عوام سے توقع رکھتے ہیں. لوگ کوئی غیر مشروط کسی کے ساتھ نہیں ہوتے, ان کی تائید اگر ہوتی ہے تو اپنے معاملات و مسائل کے لیے اور ملک کے نظریے کے لیے ہوتی ہے. اگر یہ اس کے ساتھ وفادار نہیں رہیں گے اور عوام سے اور خدا سے وفادار نہیں رہیں گے تو لوگوں کو ان کے ساتھ کوئی مستقل ان کا بندھن نہیں ہوگا کہ پھر بھی ان کو ہی ووٹ دیتے رہیں گے. سر, آپ کی جماعت کے سینئر موسٹ رہنماؤں کو, کارکنوں کو گرفتار کیا گیا, آج حراست میں لیا گیا. بہت ہی انفارچونیٹ یہ سیناریو سامنے آ رہا تھا. کیا لائے عمل ہوگا سر, روکا جائے گا اگر احتجاج کرنے سے, کیا ایکشن اڈاپٹ کریں گے آپ لوگ؟ لیکن جی ایک موقع دیا ہے, سراج الحق صاحب نے بھی کہا ہے کہ فوراً رہا کرے, کارکنان کو رہا کرے. اسی طرح سے جو کچھ انہوں نے لاٹھی چارج اور شیلنگ کیا اس پہ کراچی کے عوام سے معافی مانگیں اور مسائل حل کریں. ہمیں اس سے بھی زیادہ غرض اس سے ہے کہ جو کے الیکٹرک کے ہے اور کراچی گندگی کے اور جو پانی کے مسائل ہیں ان کو حل کریں. اب یہ کہ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ احتجاج کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا, پھر گلی گلی جائے گا, پھر ہر موڑ پہ ہر شاہراہ پہ یہ احتجاج ہوگا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر فرید براچا ہم سے بات کرنے کے لیے اور اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کیا. ڈاکٹر فرید براچا, سینئر رہنما جماعت اسلامی, اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ اگر روکا گیا ہمیں احتجاج کرنے سے تو پھر یہ احتجاج گلی گلی محلوں تک جائے گا, یہ رکے گا نہیں. دنائی صاحب, کمنگ ٹو یو. مظہر عباس صاحب کی میں ایک بات ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا دہشت گردوں کو ہیرو, غداروں کو محب وطن اور کرپٹ کو کلین کے طور پر پیش نہیں کیا جانا چاہیے سر, جو کہ پھر نہیں کیا جانا چاہیے سے مراد ہے کہ اب تک کیا جا رہا ہے. سی بی ایمز کا ذکر کیا تھا چودھری نثار صاحب نے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ یہ ہے کہ ایان علی کے کیس واپس لینے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے اور ڈاکٹر عاصم کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. زرداری صاحب نے پچھلے ہفتے حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ 4 میں سے 3 مطالبات تو ہمارے منظور ہو گئے. سر, وہ کون سے 3 مطالبات ہیں جو منظور ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے بہت سارے موضوعات ہیں. نمبر 1, پارا چنار کے واقعے پر دلی افسوس اور کوتاہیوں پر خاصی مشکلات اور بہت رنج ہے کہ کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسری طرف جماعت اسلامی کا ابھی پراچا صاحب ہیں, میں ان کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ انہوں نے کراچی کے شہریوں کا کسی حد تک کسی ایسے موضوع کو جو کہ وہاں گھر اور ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہے کہ الیکٹرک کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے. حق بجانے میں جلسے کے جلوس کا بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. ہم نہیں کہتے کہ نہیں کیا. کہ الیکٹرک نے یہ فیڈرل گورنمنٹ ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے, ان کے پیسے جب وقت پر نہیں پہنچتے تو
तो बिजली वक्त पे नहीं पहुंचती। जब बिजली वक्त पे नहीं पहुंचती तो वहाँ पानी का मसला उठता है, और लोग बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंगों में रहते हैं और कंजेस्टेड रहते हैं, तो गर्मी बहुत हो जाती है, और तमाम घरों का जो निज़ाम है वो हो सकता है कि सब कोई टीवी हमें देख भी न रहा हो वहीं पर कराची में, ऐसी सूरत है, और गर्मी भी मैक्सिमम। तो जमात इस्लामी के इस कदम को मैं पॉलिटिकली सराहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के सिंध के साथ और ख़ुसूसन कराची के साथ उसका ड्यू कोर्स जो बिजली है 1000 मेगावाट का कम दे रही है। ठीक है सर। जिसकी वजह से वहाँ पर बहरान पैदा हुआ है सिंध में। सिंध के 1000 मेगावाट को, और ख़ुसूसन इस वक्त अभी मैं आपको एडवांस में बताऊंगा कि कुछ दिनों के बाद बलूचिस्तान में भी 1-2 खंबे मेन के गिर जाएंगे और कहेंगे जी टेररिस्टों ने इसको गिराया, जब वो बिजली फिर इस तरफ इधर इस्तेमाल होता है। ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में या हमारे ज़माने में भी ये गेम इसी तरह हुआ, छोटे सूबों के साथ भी हुआ है, और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के साथ ये ड्रामा किसी न किसी हवाले से तकरीबकार के नजर हो गया। ठीक है सर, आज अब आप इस बात पे कि उसी बात पे आ रहा हूं, रिहाइयों का जो अमल है, आप लोग तो बड़ा खुश हो पीपल्स पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, जनरल साहब ने एक बात की, हाँ हमारे साथ पॉलिटिकल तरीक़ेकार के साथ बहुत चीज़ों को मिक्स किया जाता है। जिन चीज़ों का हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ वास्ता नहीं होता है, सियासी लोगों के साथ वास्ता नहीं होता है, उसको कोशिश की जाती है कि उस फ्रेम में लाया जाए जिसमें से पॉलिटिकल पार्टी का लीडर फंस जाए। मसलन उसमें से बदनामी हो सियासी पार्टी की, उसके किसी वज़ीर की, या कोई चीज़ साबित नहीं है। मसलन काज़मी साहब पर कोई चीज़ साबित नहीं हुआ, वो किसी और का था, किसी और कोकर का, किसी और शख्स का था, लेकिन उसको उन्होंने ऐसा गेम में लाया ता मजहब के एक हिस्से के ठेकेदारों की लड़ाई। इस बात को आप माने कि सियासी तौर पर हम जितने लोगों के साथ, नून के साथ भी अच्छाई करें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हम अच्छाई करें, किसके साथ भी हम चलें, लेकिन आफ्टर ऑल हमारे उस अच्छाई के बदले में पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के एक साजिश, एक ग्रोह उनके अंदर फिर आके ऐड हो जाता है, और हमें फिर पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के ऐसा बहुत बड़ा प्लान पेश किया जाता है कि उस मुहिम को फिर सिर्फ अकेले में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़रदारी साहब ने कहा था, ज़रदारी साहब ने ईंट से ईंट बजा देने वाली बात नहीं थी, हमने हमेशा रहना है। हम आज भी जरदारी साहब हमेशा रहा, तो ईंट से ईंट बज गई है, जमहूरियत की फतह हो गई है, जमहूरियत की फतह हो गई ना, वो तो ईंट से ईंट बजा दी है। यानी 3 साल के बाद जनरल साहब रिटायर है ना, आपके सामने बैठा हुआ है ना, 3 साल गुजार करके बैठा हुआ है। अभी लेफ्टिनेंट 17 साल गुजार 17 साल लेफ्टिनेंट जनरल 50 साल गुजारने के बाद भी अब ये अवाम है मेरी तरह। मैंने उसको पहले कहा था कि ये दस्तखतों का वक्त आपका गुजर जाएगा, फिर मेरी तरह बे अंगूठे के अंगूठा चाप होकर के मेरी तरह बैठोगे। अभी अंगूठा छाप है ये मेरी तरह। तो सर पहले इसका दस्तखत चलता था, अब अंगूठा चलता है। एक बार पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुहिम होती है, उस मुहिम जोई को आप लोग हाइप क्रिएट करते हैं। लेट अस एक लम्हे के लिए तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला कार्ड सर, तो हमारे पास मजलूम है ना, मजलूम है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। फैसल साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम में, डॉक्टर आसिम रिहा हो गए इस हफ्ते, वो रिलीज के ऑर्डर्स, अदालती ऑर्डर्स सामने आए, 19 माह बाद वो रिहा हुए। अयान अली का जिक्र हुआ, अयान अली पाकिस्तान से बाहर चली गई, विक्ट्री साइंस शो कर देते हैं बड़े कन्वीनियंटली। आपको याद होगा एक बच्चे को मारा था, वो शाहजेब खान नाम था बच्चे का, उसको शाहरुख जतोई जो कि सिकंदर जतोई कोई फ्यूडल थे उनके बेटे ने मारा था, वो भी बच्चा जो है जिसने मारा था वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए। तो ये जिन पे चार्जेस होते हैं, अगेन दुरानी साहब भी स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनरल अमजद शोएब साहब भी मौजूद हैं। दुरानी साहब ने कहा कि भाई कुछ चीज साबित नहीं हुई, तो इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशन पे कहते हैं मीडिया हाइप और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाती है। कैसे देखते हैं सर, आप तो कराची में बैठे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान की बदनसीबी सुननी पड़ेगी कि इस मुल्क में जितना बड़ा क्रिमिनल, जितना बड़ा करप्ट और जितना बड़ा कातिल और जितना बड़ा मुल्क दुश्मन, जितना बड़ा फौज दुश्मन आदमी होता है, उतना बड़ा मनसब उसको मिलता है। आप शुरू कर लें, सबसे बड़ा चोरी का इल्जाम पाकिस्तान में किसके ऊपर है? नवाज शरीफ साहब के ऊपर। वो कौन है? मुल्क के वजीर आजम है। उसका मनी लॉन्ड्रिंग का सेल्फ कन्फेशन 164 के तहत जिसका नाम है वो इसाक डार साहब, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। आज अब हक्कानी साहब को गद्दार बोल रहे हैं, जब वो अमेरिकन एम्बेसडर बन रहे थे तब पूरा पाकिस्तान सो रहा था। आज है उसके बाद आप डॉन लीग्स के ऊपर डॉन को बंद कराने के पीछे सब पड़ गए। जिसने खबर दी, जिसमें कोर कमांडर्स ने कहा कि कौमी सालमियत का मसला है, वो बात दब गई।
اسامہ بن لادن کی رپورٹ آئی, بیرونی لوگ آئے, ملک سے چلے گئے لے کر, آج تک رپورٹ نہیں ملی. 14 لاشیں مال ٹاؤن میں گرائیں, اس کا کچھ نہیں ہوا. پناما کے اندر ایڈمیشن ہو گیا ہے کہ وہ ہم گدھوں پہ پیسے لے کے گئے تھے, ہمارے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے, منی لانڈرنگ کا زمرہ لگتا ہے, آرٹیکل 62-63 لگتا ہے میاں صاحب کی پوری فیملی پہ. سب نے جھوٹ بولا, کون نے سنا؟ کچھ نہیں ہو رہا. این آر او دینے والا گناہ گار ہے. این آر او دینے والا گناہ گار اس لیے ہے کہ این آر او جس نے لیا وہ چور بھی تھا, اس نے کرپشن بھی کی تھی, قتل و غارت بھی کی تھی. این آر او دینے والا اس سے بڑا گناہ گار ہے جس نے این آر او دیا وسیع قومی مفاد کے نام پر. بھائی آپ ان چوروں کو پکڑیں, جس نے این آر او دیا اس کو ہی پکڑیں. جب تک احتساب نہیں ہوگا یہ ڈرامے بازی چلتی رہے گی. یہ سب ایک دوسرے کو قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, سب ایک دوسرے کے اوپر. آخری سال الیکشن کا سب گالم گلوچ دینے شروع ہو گئے. تو اس بار آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ابھی بھی کچھ ان کے آپس میں ڈیل ہوئی ہے؟ اب پبلکلی تو کافی کنڈیم کر رہے ہیں اس چیز کو, پبلکلی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. جی 4 سال کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو حیدرآباد جا کے پیپلز پارٹی کی کرپشن, نان ڈیلیورنس, انکمپٹنسی 4 سال بعد نظر آئی. اس سے پہلے سو رہے تھے میاں صاحب. اب آ جائیں آپ میاں صاحب کے علاوہ, آپ شرجیل میمن جب ملک کے اندر تھے تو ان کی کوئی کرپشن کسی کو نظر نہیں آئی. آئی ہیٹ ٹو سے دس, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. شرجیل میمن صاحب جب کراچی میں موجود تھے تو کسی کو ان کی کرپشن نظر نہیں آئی. وہ اپنی مرضی سے جب ملک سے چلے گئے, آپ نے ان کے بعد جانے کے کیسز بنائے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈالا, وہ بیل لے کے واپس آئے, بیل پھاڑ دی فیڈرل گورنمنٹ نے. بیل پھاڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جی ہمارے خلاف پناما کا ڈسیزن آیا تو ہم یہ حال کریں گے. اب آپ پیپلز پارٹی کی انکمپٹنس, کرپشن, نان ڈیلیورنس سب بات کر لیں, لیکن بھائی پیپلز پارٹی کا پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نے بلاول صاحب کی ماں کو شہید کیا, آپ نے اس کے نانا کو شہید کیا, دونوں ماموں مار دیے, باپ کو 11 سال جیل رکھا. پنجاب میں نواز شریف صاحب کی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے, ان کی وزراؤں پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے. رانا مشہود کی ویڈیو آ گئی, اس میں کچھ نہیں ہوا. وقت ضرورت الطاف حسین گردنیں کاٹ رہا تھا, فٹ بال بنا رہا تھا, ہڑتالیں کر رہا تھا, آپ اس کو لیڈر مان رہے تھے. امپاور کیا آپ نے اس کو اتنے بجٹ دیے کہ وہ آج را سے بڑھ کے روس کا بھی دشمن بن گیا. آپ لوگوں نے سب نے مل کے کیا ہے. جب قوم کا آوے کا آوا بگڑ جاتا ہے تو پھر یہی سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. ایک چیز اور امپورٹنٹ آپ نے کہی سکندر جتوئی صاحب کے بیٹے کی, تو میں ان کو جانتا نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو اپنی انفارمیشن بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ سب چیزیں جمع کرتا ہوں, کرپشن کی اور ان سب چیزوں کی. لندن بھی جاتا ہوں, یہاں بھی جاتا ہوں. سکندر جتوئی صاحب ایک بڑے آدمی ہیں, ان کی خار بازی میں ان کا بیٹا دیت دے کے بھی آج تک رہا نہیں ہو سکا, جبکہ مرڈر اس نے نہیں کیا تو اس کے ساتھ والے نے کیا تھا, کیونکہ وہ مفرور تھا اور پولیس نہیں پکڑ سکی, آپ نے اس کے بیٹے کو فٹ کر دیا. دوسری طرف ریمنڈ ڈیوس سریعام روڈ پہ گولی مارتا ہے, دیت دیتا ہے, اور ہم سب کوٹ سے لے کے جہاز تک بٹھاتے جاتے ہیں. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. آپ اس ڈرامے کو سمجھیں, پبلک کو ایکسپوز کریں. سب ڈرامے باز ہیں, سب فراڈ ہے. فیصل صاحب میں چاہوں گی آپ کا ہم مزید بھی وقت لیں گے, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہی رہیے گا. دورانی صاحب میں نے بیچ میں ذکر کیا تھا وہ مطالبات کا, کون سے مطالبات زرداری صاحب کے اکارڈنگلی منظور ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے؟ بولا مجھے پتہ نہیں ہے. 4 مطالبات دیے تھے آپ نے دسمبر میں, ڈیڈ لائن دی تھی, جس کے بعد آپ نے کہا تھا سڑکوں پہ نکلیں گے. صرف 3 مطالبات میں سے ایک وزیر خارجہ نے نہیں آنا, چوتھا ہمارا وہی مطالبہ ہے کہ وزیر خارجہ لگا. تو تین آپ کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. وہ مطالبے کیا تھے سر؟ ملٹری کورٹس کی بحالی کے بھی حوالے سے پیپلز پارٹی کا کہا گیا کہ جی ان کے رول پہ کافی شکوک و شبہات رکھے گئے. کچھ چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے, اس حد تک علم ہے کہ جو یہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہم پورا کرتے رہے, پھر وہ ہم پہ اثر انداز ہوتے رہے اور ہم پہ ڈنڈا چڑھتا رہا. ہمیں ابھی کسی چیز کا علم نہیں. جو مطالبات آپ کریں گے ہم ایکسیپٹ کریں گے. جیسے ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, اس کے بعد پہلا معرکہ, پہلا مہم, پہلا اس کا حملہ ہمارے سر پہ ہوتا ہے. فیصل وڈا صحیح بول رہا ہے, کرپشن اس ملک میں بنیادی حصہ داری کے ساتھ ہے. نہ میں انکار کروں نہ آپ انکار کریں, لیکن وہ تمام ادارے. تو ڈاکٹر عاصم حسین 19 ماہ بعد رہا ہوا ہے. شرجیل میمن صاحب جو ہے ابھی آج کل میں کافی کچھ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب ہمیں ہراس کر رہی ہے اور بدنیتی پہ مبنی انکوائریز اور مقدمات ان کے اوپر جو ہے وہ تھوپے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ڈیل کریں گے, نہ رعایت مانگیں گے. چودھری نثار شہباز شریف صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں, نواز شریف یا چودھری نثار کا انصاف نہیں مانا. کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال میں تو ادارے دباؤ قبول کرتے ہیں. سیاسی دباؤ پیپلز پارٹی کا رہا ہے,
इन्हें इदारों ने रिलीफ दी है टेक्निकल ग्राउंड पे और ये मायूसी है, ये अनएक्सेप्टेबल है। एक तरफ आप करप्शन करें, फिर आपको ताज पहनाए जाएं, सीरियस एलिगेशंस हों एंड देन यू स्कॉट फ्री। मैं समझता हूँ कि ये मजाक है। अब टेक्निकली जो भी इसकी रीज़न है, प्रेशर अगर इस तरह कबूल किया जाता है जिस तरह जरदारी साहब ने थ्रेट किया नैब को, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, तो फिर इसी तरह इसका मतलब उन्होंने कहा, मीर साहब ने पूछा बल्कि कि आप नाब चेयरमैन को थ्रेटन कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं हुकूमत को और उनके वुज़रा को, तो आप लोग के लिए वो देखिए, मतलब अगर नैब को भी लिटल करना ये भी एक प्रेशर है, नैब को गाली दिलवाना इमरान खान साहब की ज़बान से वो भी प्रेशर है। इमरान खान जब गाली देते हैं जुडिशरी को, अदालतों पे दबाव डालते हैं, उससे भी जो है अदालती प्रेशर में आ जाती हैं। जुडिशल प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस प्रेशर में आ जाता है। इसका मतलब ये कि फिर उनके लिए मयार खुदा न खास्ता ये बन जाता है कि इस पार्टी को ऐसा तासुर क्यों दें कि हम आपको रिलीफ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कैंपेन ये है कि जुडिशरी जो है वो एनटीपीपी बायस है, इदारे एनटीपीपी गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। अभी तो अदालतों ने इनको मतलब ये कि प्रेशर ने काम किया है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर ने काम किया दुरानी से। इमरान साहब क्या नहीं किया? देखिए इमरान, मैं इसको आज भी तो आप अदालतों पे ये देखिए, मैं इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, आई कुड बी रॉन्ग 100%, ठीक। एसीपी ने उनको केस को डिक्लाइन किया, फैसला करी अंडर प्रेशर आके। मैं समझ रहा हूँ कि परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी है। अगर आप एसीपी की मिसाल दें, अभी तक इमरान खान को टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट में एक केस इमरान खान के खिलाफ है, हैंग ऑन, वो अभी तक 30 नोटिस जिन्होंने मुकदमा किया उसके खिलाफ 30 नोटिस तो उनको जा चुके हैं, लेकिन उनको इमरान खान नजर नहीं आ रहा है और उनको डिफॉल्ट जजमेंट नहीं मिल रहा। इसी तरह हमने ये भी देखा कि 60 से ज़्यादा मुकदमे उन पे हैं, किसी को नज़र नहीं आ रहा है, किसी कोर्ट को सुबह बैठ के कोर्ट में बैठ के वहाँ पे वो प्रोसीडिंग देखता है। तो इसलिए एक सुप्रीम पाकिस्तानी है वो। एक मुझे छोटी सी ब्रेक करने का ताल्लुक है, उसमें रिसेंट हिस्ट्री में यही नज़र आया है कि पनामा के केस में पीएमएलएन के वुज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, जो हैरेसिंग स्टेटमेंट्स होती रही हैं, वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की जरूरत है कि वो स्टेटमेंट दे। ये सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, सो ये करते रहे हैं, लेकिन अदालतों का कसूर नहीं इनको छोड़ने में। अदालतों से ज़्यादा ये काम चलता है जहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ पे। सर 90 रोज तक रेंजर्स ने अपनी तहवील में रख के डॉक्टर आसिम से क्या हासिल किया? देखें, जो रेंजर्स जो केस कर रहे थे, तहकीक जिसकी कर रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे, वो केस था टेररिज्म से रिलेटेड, और टेररिज्म से रिलेटेड केस की जो जीआईटी है वो ओरिजिनल जीआईटी आज भी रेंजर्स के पास वहाँ पड़ी हुई है कराची में। उसकी एक कॉपी जब वो दी गई तो आप देखें कि वो जीआईटी पहले तो एक्सेप्ट ना की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, उस पे उनके जो प्रोसिक्यूटर्स थे या जो वकला थे जो असिस्ट कर रहे थे रेंजर्स को, उनको तब्दील किया गया। 14 दिन का रिमांड मांगा तो वो जो उनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रेप शेप वहाँ पेश हुआ, उसने खुद ही अमेंड करके उसको 2 या 3 दिन का रिमांड कर दिया। फिर उसके बाद जब जीआईटी पकड़ाई उनको कि जी आप ट्रायल शुरू करें, तो एक डीएसपी के हवाले किया गया, इसको भी और जीआईटी को भी। ट्रायल पुलिस ने कराना है, रेंजर्स नहीं करा सकते। वो जीआईटी तब्दील की गई, उसमें से गवाह जो ओरिजिनल थे या जो ओरिजिनल टेररिस्ट थे जिनका नाम थे वहाँ पे, उनके पेजेस निकाल के तो वहाँ पे 80-80, 90-90 साल के जो बूढ़े अस्पताल में दाखिल थे उनके कागज़ लगा दिए दरमियान में। अब जज क्या करे? जब उसके सामने केस जाता है, पुलिस ही लेके जाती है, वो कहती है जी ये एविडेंस है, और हमने देख लिया ये एविडेंस गलत है, ये बंदा है ही नहीं, ये बंदा 90 साल का है, 80 का है, ये बेचारा क्या करेगा? तो फिर सर पीपल्स पार्टी सही कहती है ना, कुछ प्रूव नहीं हुआ, ये क्योंकि कार्रवाई हो गई बीच में। स्ट्रेटजी यही है, पीपल्स पार्टी या कोई भी पार्टी वो काम यही करेगी कि एविडेंस को तबाह कराए। देखिए ना, पुलिस तो उनके पास है, रेंजर्स नहीं थे तो पुलिस तो उनके कंट्रोल में है। अब पुलिस अगर ये काम करती जाए तो वो तो किसी को भी छुड़वा सकते हैं। अब रहा मामला जहां कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, वो ये है कि डॉक्टर आसिम का करप्शन का केस 19 महीने से वो है, जिसमें से आप रेंजर्स के पास 3 महीने निकाल दें, 16 महीने से करप्शन का इन्वेस्टिगेशन हुई, केस तैयार हुआ, रेफरेंस गया, केस परसू नहीं किया। डॉक्टर साहब मजे कर रहे हैं, जिधर मर्जी बैठे रखें, सेहत है, लेकिन दुनिया आ जा रही है, वो भी उठ बैठ के जाके मिल रहे हैं, बिल्कुल कैसे मिल रहे हैं, हंगामा, सारी सियासत वहां से हो रही है। और पीपल्स पार्टी ने कहा जी करप्शन आपके बनाए हुए केस हम जूते पे रखते हैं, हमने इसी करप्ट आदमी को कराची की पीपीपी का सदर लगाना है, सदर लगा दिया।
تو میسیجز آپ کو دیے جاتے ہیں کہ جو کرنا کر لو بھائی. اچھا, اب جہاں فیڈرل گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نیب کبھی وگورسلی اس کو پرسو نہیں کرے گا کیس کو. جس طرح ایف آئی اے نے احمد سعید کاظمی کا کیس چھوڑا ہے اور اس میں گواہ بھگا دیے اور وہاں پہ گواہی کوئی نہیں پیش ہوا تو کیس ختم ہو گیا. اب یہی کیس اسی طرح ختم ہو گئے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے تو سر یہ اداروں کو کام نہیں کرنے دیں گے؟ نہیں, ادارے کسی کھاتے میں نہیں ہیں. کوئی یہ کہے کہ جی اس کو پریشر, جس دن نون لیگ کے کیسز سامنے آئے انہوں نے نیب والوں نے تھوڑا سا ہاتھ رکھا غلطی سے تو ان کے ناخن کترنے کی بات کی گئی, ان کو ٹرم کرنے کی بات کی گئی, ان کو کہا ان کو نیب کو وزیر اعظم کی جانب سے بزنس کمیونٹی کا ریممبر سر. لیکن سر ان کی رہنما اور جانب صاحب کے اداروں کی کیا حیثیت ہے سر؟ یہاں ہر کرپٹ آدمی بچے گا. سر نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ ہم جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو بڑا برا لگتا ہے. بات ہی کرتے ہیں نا, اس سے زیادہ کیا کرتے ہیں. نون لیگ نے اگر یہ بات کر دی تو برا لگا تو پی 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 بھی تو یہی کرتی رہی ہے. منی لانڈرنگ کا نواز شریف صاحب کا کیس اتنا سالڈ کیس جس میں اعترافی بیانات موجود ہیں اسحاق ڈار کے, وہ رحمان ملک لے کے بیٹھتے تھے. دو پریس کانفرنسز انہوں نے کی الیکشنوں سے پہلے. یہی ڈرامہ جو آج چل رہا ہے وہ اس وقت چلا اور ہمیں کہا کہ جی ان سے بہتر ان سے سالڈ کیس ہی کوئی نہیں, ہر چیز مانی لی انہوں نے اور پھر ٹرائل نہ کروایا. یہی تو مفاہمت کی سیاست ہے جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. آپ اور کون سے ڈیل کی بات کرتے ہیں؟ مفاہمت کی سیاست جس کو آج وہ کہتے ہیں کہ میں نے ترک کر دی, ترک نہیں کی, اس میں زیادہ شدت ہے آج. رائٹ. فیصل صاحب, جانب سکیسی صاحب نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ بھائی عدالتوں کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے. عمران خان صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا. پیناما کا پھر اس حوالے سے فیصلہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اور کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, اور اس کے پھر ریپرکشنز کیا ہوں گے آئندہ انتخابات میں؟ بڑی پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دیتی ہے اگلے الیکشن کے حوالے سے. جیسے میں نے آپ کو عرض کی, ہمارے پینلسٹ کے بیچ میں جنرل امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بزرگ بھی ہیں, ہمارے آئیڈیل بھی ہیں. آپ جنرل صاحب کیونکہ سچے آنےسٹ ایماندار پوری زندگی رہے ہیں اور ہم ان کو اپنے استادوں کی طرح دیکھتے ہیں. آپ نے پہلا سوال ان سے یہ ضرور پوچھنا ہے, میں بھی جاننا چاہتا ہوں جنرل صاحب سے کہ جنرل صاحب اگر تو یہ سارا نظام کرپٹ ہے جو میں نے کہا اور آپ نے کہا اور بالکل صحیح کہا, تو سر اس کو این آر او دینے والے لوگوں کا کب احتساب ہوگا اور کیوں نہیں احتساب ہوا جنہوں نے ان کو واپس پاکستانیوں میں مسلط کیا, واپس ان کو لائے, ڈیل کے تحت لائے, وسیع مفاد کی خاطر, ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری کے سلوگن کے نام پر. نمبر 1. نمبر 2, اشرف صاحب نے کہا کہ ہم پریشرائز کرتے ہیں, تحریک انصاف پریشرائز کرتے ہیں. بھائی آپ کے اپنے میاں صاحب نواز شریف صاحب کا جو بیانات ہیں نیب کے بارے میں کہ وہ کام کرنے دیں اور ہم ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے, اور پرویز رشید صاحب نے کہا کہ ناخن قطر دیں گے, یہ سارے دھمکیوں کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آج نیب کے چیئرمین کو کہ آپ اپیل داخل کریں نواز شریف صاحب کیسز کو. وہ کہہ رہا ہے میں کھڑا ہوں, ساتھی نوکر ہیں, ملازم ہیں, سب ساری تو فیڈرل ایجنسیز ہیں, وہ انکمپٹنٹ لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ایس ایچ او کو ڈی آئی جی بنا دیا جاتا ہے, ڈی آئی کو جو ہے وہ ایس ایچ او کو آگے پیش ہونا پڑتا ہے. یہ پاکستان کی کا حال. آپ آج ہے پاکستان کی عدالتوں کا. اس عدالت میں ہی پنجاب میں نواز شریف صاحب کو ہیلی کاپٹر کیس میں ساری زندگی سے نااہل کر دیا تھا. اس کے بعد وہ واپس پدار گئے سعودی عربیہ سے, ان کے وہ کیسز معاف ہو گئے. جب اس ملک پہ اکاؤنٹیبلٹی کسی صورت میں نہیں ہے, چاہے این آر او دینے والے, این آر او لینے والے 30 سال سے 8 سال ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, قوم بیوقوف بنتی. دیکھیں میں اور آپ, میں ہمارے ماں باپ جنریشن کے لوگ نہیں ہیں جو سیدھے سادے معصوم لوگ ہیں جو اخبار دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ سیاست ہے. ہم تو سسٹم کو اپنی کپڑوں سے زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامہ ہو کیا رہا ہے. انکمپٹنسی, ال میرٹ, میجورٹی کرپشن, میجورٹی کرمنالٹی, فوج کے خلاف بات کرنا, فوج کو توڑنے کی باتیں کرنا, رو سے مدد مانگنا, اس سب پاور میں ہے, سارے پاور میں. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تنگ سو رہا ہے تو کم سو جاتے ہیں. رائٹ. جان چیزی صاحب, نیب چیئرمین کو تھریٹن کرنا, دیکھیے ہم نے بیانات دیے ہیں, لیکن جب بنیگالہ اور خٹک صاحب تک ان کے ہاتھ پہنچ گئے, نیب کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں. پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی نے عملی طور پہ نیب کے ہاتھ کاٹ دیے, ان کا دکان ہی بند کر دیا جب کرپشن کی داستانیں بنیگالہ تک پہنچ گئی. بیان دینا ہے نیب کی کارکردگی کے, خاص کارکردگی پہ اظہار خیال کرنا ہے, ایک نیب کی دکان کو بند کرنا ہے, ان کے ہاتھ کاٹ دینا ہے. جب سندھ میں نیب نے کارروائی کی, پیپلز پارٹی نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ ہم آپ کو
दुकान बंद कर देंगे, आपको इस्लामाबाद भेज देंगे। दैट वाज द थ्रेट। अच्छा, अभी आपने जरदारी साहब की जो लैंग्वेज नैब के बारे में आपने सुनी, अदालतों के बारे में क्लियरली पीटीआई और पीपल्स पार्टी कहती आ रही है कि ये सुबाइयत पे फैसला करते हैं। कोर्ट में पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ, उनका एंटी-पीपीपी बायस है। मयार क्या है? मयार ये है, अगर आप एंटी गवर्नमेंट कोई मयार, ये एंटी अनबायसनेस का मयार नहीं, ये है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसीजन देंगे तो ये मयार होगा, न कि इंसाफ मयार होगा। यहाँ पे ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी चाहते हैं इन इदारों से, इन कोर्ट से। तो अब हम क्यों नहीं समझेंगे कि खुदा न खास्ता एक शख्स जो जबान जो है उसकी सख्त है, जिसका नाम खान साहब है, जो गाली गलोच देता है, इससे हर बंदा डरता है, चाहे वो एक इदारे में बैठा है, चाहे वो नैब में बैठा है। और तासुर हमें ये मिलता है कि उनके मुकाबले में कोई अनबायस जजमेंट इसलिए हम नहीं तवक्को नहीं करेंगे कि वो पगड़ी उछालेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अलग होना पड़ा इस बेंच से जब खान साहब ने उनका नाम लिया। ये ऑन रिकॉर्ड है। इस मुल्क का चीफ जस्टिस को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, अनरेबल डिस्क्रेडिट, एंड द गाय नेम इज खान साहब। माय क्वेश्चन टू यू इज नाउ, मैं फिर दुरानी साहब की तरफ भी जाऊंगी। और फिर हम सवाल है अवाम का कि 22 अगस्त 2016 की अल्ताफ हुसैन की जो स्पीच थी, उसके हवाले से आपने क्या कार्रवाई कर ली? अयान अली पाकिस्तान से बाहर चली गई, हामिद सईद काज़मी का जिक्र किया जनरल साहब ने, मुस्तफा कमाल ने आके जो इल्जाम लगाए, चले वो नहीं, वो अंदर का आदमी था, वो कहता रहा कि जी मेरे साथ यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे बार बार यकीन दहानियां कराई गई इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से कि नहीं जी कार्रवाई होगी। ये वाहिद मुल्क है जहां पे कंट्रोल अथॉरिटी से हजारों फाइलें मिली नहीं है, किसी ने वहां की तहकीक नहीं की। राइट सर, कराची से असले की खेप मिल रही है। मुस्तफा कमाल वॉलंटियर करता रहा कि मुझसे आप तहकीक करें। अच्छा, अयान अली का केस हमने प्लीड किया, प्रोसिक्यूशन ने किया, कोर्ट ने उन्हें जाने दी, हालांकि सबको मालूम है कि इफ शी इज गॉन फॉरएवर। यही मसला अकानी साहब के केस में भी हुआ, उनको जाने दिया गया एंड ही इज गॉन फॉरएवर। मुशर्रफ साहब के भी कोर्ट का इशू है। अच्छा, फिर तीसरी बात ये कि हैंग ऑन, जब आपने मेमन साहब आ गए, शर्जिल मेमन, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल लिया, क्या हमने दिया? क्या हमने, हमारे वकील ने सजेस्ट किया? क्या हमने, प्रोसिक्यूशन ने सजेस्ट किया कि आप जो है प्रोटेक्टिव, ये तो कोर्ट ने दिए, तो लॉ में है। अब इसको आप जो भी कहेंगे, लेकिन somebody has to take the blame for this। और काज़मी साहब की 5 साल क्यों उन्हें रखा गया? अगर वो करप्ट नहीं है, अगर कोई स्कैंडल नहीं है, तो वो रिकॉर्ड। अच्छा, अब सिंध में मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 92 बिलियन लाड़काना में खर्च नहीं हुए हैं, ये करप्शन के पैसे हैं, ये करप्शन में गए, मैंने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अच्छा, इदारे, इंतजामिया ने इदारों के जरिए कार्रवाई नहीं करनी है। नैब, आपने कहा कि पीएमएल नून जनरल साहब ने कहा कि कंसेशन दे रही, नैब हमारे हाथ में नहीं है, नैब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते। जितना नवाज शरीफ साहब ने उस जलसे में सुप्रीम कोर्ट में कहा है, उन्होंने पूछा कि हुदैबिया पेपर में वाला केस क्यों नहीं आपने चलाया? उसने कहा जी रेगुलेटर ने इजाजत नहीं दी और हम ये इस काबिल नहीं है कि हम ये कर सकते। राइट सर, बरमी का सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी भरनी और उन्होंने कहा मुझे आप यूं लगता है कि नैब दफन हो गया। जी फैसल साहब, आप अचक साहब से पूछे कि जितने नाम किए उन्होंने, चाहे वो काज़मी साहब का हो, जरदारी साहब का हो, जिसका भी हो, इन सब को शक की बिना पे जेल रखा गया, किसी को 5 साल, किसी को 11 साल। नवाज शरीफ साहब और उसकी पार्टी को किसी ने 11 घंटे भी नहीं रखा। 11 घंटे मुशर्रफ साहब ने डाला था, मैकडॉनल्ड दाल पापड़ बना था। इस मुल्क की पीसीओ जजेस ने 25 साल की जेल नवाज शरीफ साहब को दी, आप भूल गए? इस मुल्क की पीसीओ जुडिशरी ने नवाज शरीफ साहब को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। आपके खान साहब कितने दिन जेल में रहे? उनको 50 मुकदमा है, किसी की जरूरत है कि हमला है, बिल्डिंग पे हमला है। अब अगर मैं एक ट्रैफिक वायलेशन करूं, मुझे 500 का टिकट मिल जाता है पेनल्टी, और इस मुल्क में पार्लियामेंट इमरान खान बड़े लीडर होने की निशानी है। केस हुकूमत ने बनाए हैं, हुकूमत प्रोसीड करे इमरान खान के खिलाफ, क्यों नहीं करते? अब तो इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा रहा है। दुरानी साहब, उसके बाद सो जाए। इन ऑल दिस, जहाँ पीपल्स पार्टी के लिए वाकई में ये जो रिहाइयों की का जो सिलसिला है, यके बाद दीगरे रिहाई जो आ रही है, वो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट है। बट अगले इलेक्शन में ये पंजाब को टेक ओवर करने की तो जो बातें हैं सर, गारंटीज क्या मिली है पसे पुश्त? अवाम को हक का पता चल रहा है कि मजलूम पीपल्स पार्टी, इसके साथ होने वाले मजालिम
اور کم از کم جان اچکزئی کی پارٹی کی طرف سے، نواز شریف کی پارٹی کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے ہمارے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا اب عوام کو سب چیز کا پتہ چل چکا ہے. عدالت نے انصاف کیا، گورنمنٹ نے ہمیں 19 مہینے رکھا، لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، اسی عدالت پر ہم اتنا بھروسہ کریں، اسی عدالت پر اگر ان کا بھروسہ ہو جائے اور کل ججز پاناما کا فیصلہ سنا دے تو کیا اگر نواز شریف کو سزا ہوگی کیا یہ ایکسیپٹ کریں گے؟ نواز شریف کے سزا کو، ابھی جان اچکزئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو انصاف کا ایک ہمارا دوست ہے، سچ بولتا ہے، سچ حق بات نہیں کر رہے آپ. اب میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جس کانفیڈنس سے، جس طرح وہ مطمئن پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پر اتنا بھی خوف نظر آتا آپ کو کسی چیز؟ نہیں. تو پھر آپ بات کھل کے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی جج کا دل کا دورہ تیز ہو اور وہ باہر مہینے کے لیے چلا جائے، اور یہ ڈیلے ٹیکٹس استعمال کرنے کے ماسٹرز ہیں. یہ عدالتوں کو خریدار اور پریشر ڈالنا اور مارنا ججز کو سپریم کورٹ کے اندر، ان کو یاد ہے، ججز کو بھی یاد ہے، پاناما کیس والوں کو بھی یاد ہے. سر ابھی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مضبوط ہے اس طرح سے جیسے کسی بھی جج میں تو پیپلز پارٹی پھر مخالفت کرتی تھی، اب تو مفاہمت کرتی پیپلز پارٹی، تو ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ مفاہمت کے چارجز ہیں آپ پر، اس کو پازیٹیو نہ لیں. کسی بھی جج کو یہ دل کی تمنا، دل کی صفائی کے لیے کہیں بھی بھجوا سکتے ہیں. سر آپ تو کہتے تھے کہ عدالتیں ہمارے خلاف ہیں، وہ جو جان اچکزئی صاحب نے کہا کہ بھائی اینٹی پیپلز پارٹی، آپ کا تو ہمیشہ موقف رہے، ابھی جو رہا کر رہے ہیں، دیکھیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کچھ ریکارڈ نہیں مل رہا ہے. 19 مہینے جنرل صاحب نے ذکر کیا انویسٹیگیشنز کا، جن میں ریولیوشنز آئے. 10 سال جناب آصف زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا. تمام ججوں نے پاکستان کے اور پنجاب سے ریلیٹڈ، انہوں نے سب نے اپنے دباؤ میں رکھا. کیا نکلا اس سے؟ کیا یوسف رضا گیلانی کا قصور تھا کہ اس کو آپ نے اٹھا کر کے جیل میں رکھا 5 سال؟ کیا صرف بھی بس پارٹی کے لوگوں کا ہے؟ کیا ڈاکٹر عاصم صاحب کی وہ جو ویڈیو کنفیشن ویڈیو جو سامنے آئی تھی، یہ میں آپ کو صرف سیکنڈ کروں، آپ کو سیکنڈ، اویس مظفر ٹپی پہ جو ایلیگیشنز اور جو بتایا تھا جو جی آئی ٹی ہے، میں آپ کو آپ اطلاع کیجیے، جی آئی ٹی میں ابھی تک کنسنسس ہے کہ یہ بلیک ہے، سب کی اوپینین بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ ہی از بلیک، سب نے لکھا ہے. بلیک کا مطلب یہ ہے کہ ایویڈنسز ہیں کہ یہ ہینیوس کرائمز میں، وائلیشنز میں، کرپشنز میں، پریکٹسز میں ملوث ہے. یہ جی آئی ٹی کی متفقہ رپورٹ آج بھی ہے، پھر بھی وہ کس طرح رہا ہوتا ہے. اب بتا دوں کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ اصل جی آئی ٹی پھر آپ کہتے ہیں پروسیکیوشن کا کیس کمزور ہے. ابھی اپنے حکومت سے پوچھو جب کچھ نہیں، لیکن وہ جی آئی ٹی جہاں پیش ہی نہیں کچھ بھی کرو، یہ تو بدل دیا جی آئی ٹی. جی آئی ٹی میں بھی یہی قبیلہ بیٹھتا ہے جو میں اور آپ کہلاتے ہیں. جی آئی ٹی میں کوئی باہر کے لوگ نہیں آتے. رینجرز نے جو کی تھی وہ لیتا تھی، یہ لوگ نہیں. ہمیں پتہ نہیں. بٹ یہ آپریشن جنرل صاحب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کے معاملے میں جو ہے وہ سیاسی ہو گیا. اب جس طرح صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میڈیا ہائپ اتنا، سندھ گورنمنٹ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سینکڑوں نہیں ہزاروں پکڑے ہوئے ہیں لوگ جو جیلوں میں بھی ڈالے ہوئے ہیں. بہت سارے جن کی ضمانتیں ہو گئی، باقی ٹرائل کے انتظار میں. ٹرائل نہیں ہو رہے پچھلے 3 سال سے کوئی بھی. ایک چیز بتا دوں، یہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ سندھ میں کبھی ٹرائل، اگر ٹرائل کرے شروع کر دے تو اپنے والوں کے بھی کروانے پڑیں گے. ابھی چھوٹیں گے عزیر بلوچ، 100 قتل، تو اس پہ بھی بالکل کمپلیٹ خاموشی ہے، اس لیے کہ ٹرائل کرنا ہی نہیں. آپ دیکھیں گے نثار مرائی چھوٹے گا. آپریشن دبانے کی جو کوشش تھی وہ کامیاب ہو گئے ہیں، بالکل کامیاب ہیں. کیونکہ جب آپ کے پاس پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، جنہوں نے کام کرنا ہے وہ نہیں تیار اس کام کے لیے. نہ کسی نے پوچھنا ہے، نہ کسی نے ان کو کنفرنٹ کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، 18ویں امینڈمنٹ نے سب کے اندر سے پتا نکال کے رکھ دیا ہے. آپ مطمئن ہیں بیٹھے ہوئے سارے. اور یہ چیز آپ کے ملک کے لیے اتنی تباہ کن ہے. یا خونی انقلاب ہوگا، لوگ گربان پکڑیں گے. یہ آیت اللہ دورانی یہاں بیٹھے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سب پتا ہے، ان کے سامنے آ گیا، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کرپشن ہے. سر یہ تو جمہوریت کی فتح کنسیڈر کرتے ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو ہر چیز کا پتا ہے کہ پیسہ کدھر گیا اور کہاں ہے. بے وقوف نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں ان کو بے وقوف. لیکن کب تک؟ جنرل صاحب کے انقلاب کے ساتھ میں متفق ہوں. اس میں پورے شروع سے لے کے آخر تک میں جنرل صاحب کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، مطمئن کر سکتا ہوں، اگر انقلاب کے لیے آپ کے پاس کوئی واقعاتاً جنرل ایوب خان نہیں ہے، جنرل ضیاء الحق نہیں ہے،
جنرل مشرف نہیں ہے، جنرل یحییٰ خان نہیں ہے، اگر کوئی جنرل نہیں ہے اور انقلاب آپ لا رہے ہو، واللہ ہم آپ کو ساتھ دیں گے. ہم آپ کے اگر کرپشن کے خلاف ہے، اس ملک کو صاف کرنا ہے اور اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے. میں بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہو کہ واقعتاً نو کہیں بھی نہیں ہوگا، یہ جنرل صاحب اپنے جنرلوں ایک سے جنرل صاحب اپنے جنرلوں کو سزا نہیں دے سکتے، میں اپنے سیاستدانوں کو نہیں دے سکتا. جج پاکستان کے کرپشن کے بنیادی محور ججوں اور چھوڑ دیجئے وہ کسی اور وجہ سے ہوا. ایک سوال، انقلاب سے پہلے سندھ میں جو کرپشن ہوا ہے ان کا حساب تو دو، اب انقلاب تو دور کی بات. پھر ایک ساتھ کریں گے، ہم دونوں بیٹھیں اور انصاف کے ساتھ کسی تیسرے کا کہہ دیں گے جس کا پاکستان سے تعلق نہ ہو، وہ احتساب کرے، وہ سب سے پہلے آپ کو سزا دے گا. کانفیڈینشلی جو پرائیویٹلی جو اعتراف کرتے ہیں ہمارے دوست، وہ کہتے ہیں جی جو کام ہے ہماری کرتوت ہے یا کام کہہ لیجئے یا جو اعمال ہیں وہ نون لیگ کے اور ہمارے پی 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 والوں کے ایک جیسے ہی ہیں، لہذا نہ وہ ہمیں پکڑ سکتے ہیں نہ ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں. جنرل صاحب کسی قسم کا کرپشن نہیں کر، یہ بتا دو ان کا کنسلٹنسی جہاں پر کارروائی ہو رہی ہوتی ہے فوراً تھریٹن کر دیا جاتا ہے. سندھ میں جو کرپشن کی داستانیں، ورنہ یہ منجدڑو نہ بنتا، ورنہ یہ کھوڑا کرکٹ نہ بنتا. اگر ہم کرپٹ ہوتے، اگر کرپشن یہاں پہ ہائی لیول پہ ہوتا، اگر ہائی لیول پہ کرپشن ہوتا تو $2 بلین کا میٹرو نہ بنتا، تو 35 بلین کا میٹرو نہ بنتا، انفراسٹرکچر نہیں بنتے. یہ سارے پیسے دبئی ٹیم اور علینا شکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.